بھٹو صاحب کے آخری ایام کے حوالے سے کتاب کا یہ 8واں حصہ ہے۔ جو ہی بھٹو صاحب کو سینٹرل جیل راولپنڈی منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا، اس وقت جیل میں بہت سے ایسے لوگ بھی قید تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا انہیں مارشل اللہ حکام نے ان کی معمولی کوتاہیوں پر سزا دی تھی۔ ایسے سب قیدیوں کی فہرستیں تیار کی گئیں اور انہیں پنڈی سے باہر دوسری ضلعی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا تاکہ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران کوئی گڑبڑ یا بلوار وغیرہ نہ ہو۔ حکام نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تک مسٹر بھٹو کو راولپنڈی جیل میں رکھا جائے، کوئی قیدی جس کا پی پی سے تعلق ہو اس جیل میں نہ لایا جائے۔ اس فیصلہ پر پنڈی جیل کے حکام بہت خوش تھے کہ ان کی جیل کو صاف کر دیا گیا ہے۔ ملاقاتیوں کی بات کریں تو بھٹو صاحب سے ہر خاص و عام کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ ان سے ملنے کے لیے سپریم کورٹ یا حکومت پنجاب کے ہوم سیکریٹری کا اجازت نامہ ہونا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ ایسا کوئی بھی حکم سپرنٹینڈنٹ جیل راولپنڈی کو بھیجتا جو ایسے احکامات پر عمل کرنے سے پہلے مجھے اور SALA کو اطلاع کرتا، اور اگر ضرورت سمجھی جاتی تو عمل سے پہلے SMLA حکام بالا سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ جب بھی کوئی اجازت نامہ یا حکم جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھیجتا، اس کی نقل مجھے بھی دی جاتی اور SMLA اور DMLA کو الگ الگ اطلاع دی جاتی اور عمل درآمد سے پہلے مجھے ان حکام سے اجازت لینی ہوتی تھی۔ ابتدائی ایام میں مندرجہ ذیل ملاقاتیوں کا آنا جانا رہا۔ پہلے نمبر پر وکلاء بھٹو صاحب کے اس کیس کی یحییٰ بختیار، دوست محمد عوان، عبدالحفیظ لاکھو اور آخری دنوں میں عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی پیروی کی۔ سپریم کورٹ نے ایک وقت میں صرف 2 وکلاء کو بھٹو صاحب سے روزانہ 1 گھنٹہ ملنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ جمعہ اور تعطیلات کے دنوں میں وکلاء جیل نہیں آ سکتے تھے۔ شروع میں وکلاء کو دن کے 2 سے 3 بجے تک جیل میں آنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں شام 6 سے 8 بجے کے دوران صرف 1 گھنٹے کے لیے باہر صحن میں بیٹھ کر بھٹو صاحب سے ملاقات کی اجازت ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کی بیگم اور بیٹی، عام حالت میں پھانسی کے سزا یافتہ قیدی کے ملاقاتیوں کو جیل حکام کی مرضی پر چند منٹ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، اور ایسی ملاقات قانونی طور پر 20 منٹ تک ہو سکتی ہے۔ بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کو ہفتہ میں الگ الگ 1 مرتبہ ملاقات کی اجازت تھی۔ یہ دونوں بیگمات کراچی سے پولیس کے ایک افسر کی نگرانی میں ہوائی جہاز سے راولپنڈی لائی جاتی تھیں اور ملاقات کے فوراً بعد اگلی فلائٹ سے واپس کراچی لے جائی جاتی تھیں۔ بیگم بھٹو پہلی مرتبہ 21 مئی 1978 صبح 9:30 بجے جیل میں ملاقات کے لیے لائی گئیں۔ ان کی یہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹھڑی میں کرائی گئی جو 12:35 تک جاری رہی۔ اس ملاقات سے ایک دن پہلے SMLA بریگیڈیئر M ممتاز ملک نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وہ ایک دانشور قسم کے بہت ہی شریف اور نیک دل انسان ہیں۔ وہ اپنے کام میں ماہر اور کامل شخص ہیں۔ مجھے ان جیسے بہت کم کمانڈروں کے تحت کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہمیں بہت سخت کام سونپا گیا ہے۔ ایک طرف ہمارے ملک کے سابق سربراہ ہیں جنہیں بدقسمتی سے ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف موجودہ حکمران ہیں جن کو ہم نے پوری ایمانداری سے وفاداری دکھانی ہے، جس کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ بھٹو صاحب کا کیس سچا ہے یا جھوٹا، یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے۔ ہمیں تو جو ڈیوٹی کی گئی ہے اسے پورا کرنا ہے، لیکن انہوں نے نصیحت کی کہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں مجھے غیر جانبدار ثابت قدم رہنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے دن بیگم بھٹو صاحبہ مسٹر بھٹو سے ملنے آ رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے باقی رشتہ دار بھی آتے جاتے رہیں گے۔ بھٹو صاحب اور ان کے رشتہ داروں سے قانون کے اندر رہ کر عزت سے پیش آنا چاہیے۔ میں جناب M ممتاز ملک کا ایسی نصیحت کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دوسرے دن بیگم بھٹو سے پہلے میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ایسی ملاقاتوں کے بارے میں مفصل بات چیت کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ملاقات بھٹو صاحب کی کوٹھڑی کے اندر ہوا کرے گی۔ چونکہ وقت کی کوئی کمی نہیں، اس لیے 20 یا 30 منٹ کی بندش نہیں ہوگی۔ اگر ملاقاتی بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے تو یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے دوران بھٹو صاحب کو ہر طرح کی خلوت میسر کی جائے گی۔ وارڈن جو ان کی کوٹھڑی کے دروازے سے ہٹ کر نزدیک دالان میں کھڑا ہوتا ہے، وہ دالان سے باہر چلا جایا کرے گا تاکہ ملاقات کے دوران کسی قسم کی خلل اندازی نہ ہو۔
میری ان ہدایات پر جیل سپرنٹنڈنٹ کافی خوش ہوا اور بعد میں کہنے لگا کہ اس کو ڈر تھا کہ مارشل اللہ حکام کہیں وقت کی پابندی کے علاوہ دوسری پابندیاں بھی عائد نہ کر دیں۔ ابتدائی ایام میں مختلف عناصر کا رویہ۔ جیل میں ڈیوٹی کے دوران مجھے ایسا انوکھا تجربہ ہوا جو پہلے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ بھٹو صاحب جیسا ایک عظیم لیڈر جیل کی کوٹھڑی میں ایک بپھرا ہوا شیر بیٹھا تھا۔ ماشاء اللہ تو تمام قاعدوں اور قوانین سے بالاتر ہوتا ہے۔ جیل حکام ہر ایک کو یس سر کر رہے تھے۔ بیگمات حالات سے سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نظر نہ آ رہی تھیں اور میرے جیسا سپاہی جن کے لیے فرض کی ادائیگی ایمان کا جزو ہو ان ناموافق حالات میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تھے دو متضاد حالات جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شروع کے ایام میں بھٹو صاحب کا رویہ۔ پنڈی جیل میں آمد پر پہلے ہی دن صبح سویرے جب بھٹو صاحب سپرنٹنڈنٹ جیل راول پنڈی اور سپرنٹنڈنٹ جیل کوٹ لکھپت لاہور سیکیورٹی وارڈ کے صحن میں بیٹھ کر چائے نوش کر رہے تھے تو صحن ہی میں ڈیوٹی پر اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ نے ایک کرسی لی اور صحن میں کونے میں لے جا کر بیٹھ گیا۔ بھٹو کو اس غریب کا اپنے سامنے بیٹھنا پسند نہ آیا اور اس کو خوب جاڑ پلائی اور اسے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ؟ خبردار اگر پھر کبھی ایسی حرکت کی۔ انہی دنوں میں اگر انہوں نے کسی وارڈ کو ڈیوٹی پر دیکھا تو اس پر بھی برس پڑے۔ اس طرح وہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی کوٹھڑی پر رات کے وقت تالا لگایا جائے تاکہ وہ جس وقت چاہے باتھ روم جا سکیں۔ ان کے اس رویے سے جیل کا ہر شخص ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے آتے ہی بھوک ہڑتال کر دی۔ سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نے ان کی کافی منت سماجت کی کہ وہ بھوک ہڑتال ختم کر دیں مگر انہوں نے اس وقت تک کھانا نہ کھایا جب تک کہ ان کے مطالبات پورے نہ کر دیے گئے۔ انہوں نے جیل حکام سے بھوک ہڑتال والے دنوں میں کافی سخت اور ناراضگی کا رویہ روا رکھا۔ پھر ماشاء اللہ حکام۔ دوسری طرف ماشاء اللہ حکام نے بھٹو صاحب کو قابو میں رکھنے کے لیے حفاظتی انتظامات میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی جس کا کچھ بیان میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان کی اسیری کے دوران نت نئے خیالات جنم لیتے رہے اور ہر روز نت نئی احتیاطی تدابیر عمل میں لائی جاتی رہیں جن کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ ماشاء اللہ حکام نے بڑی احتیاط کے ساتھ جیل کے ہر فرد کے لیے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح پولیس اور فوج کے لیے بھی واضح ہدایات جاری کی گئیں تاکہ بھٹو صاحب کے فرار کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو سکے۔ دراصل حکومت ان کے ساتھ پھانسی کی سزا کے مجرم کا سلوک رکھنا چاہتی تھی لیکن ان کے متعلق بے حد متفکر ہونے کی باعث ضرورت سے کہیں زیادہ احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کر رہی تھی۔ پھر جیل حکام کو اس قدر تفصیلی احکامات کے باوجود میں نے اپنی سروس میں اتنی غیر ذمہ داری اور ڈھیلے پن کا مظاہرہ کہیں نہیں دیکھا جو جیل کے اندر واقع ہوا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ جیل کے اندر مکمل اختیار ہی نہیں رکھتا، عملاً مطلق العنان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈپٹی اور اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بھی بڑی شائع ہوتے ہیں۔ تمام وارڈ جیل کی مضبوط اور اونچی چار دیواری میں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے محفوظ اور ہر طرح سے قلعہ بند تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی قیدی کا طور طریقہ جیل کے حکام کو پسند نہ آئے تو اس کی ایسی مالش کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقیہ قید کے دوران کسی غلطی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دراصل جیل کی دیواریں اتنی موٹی اور بلند ہوتی ہیں کہ اندر کی کوئی آواز باہر سنائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بدمعاش اور غنڈے شریف اور نیک انسان بن جاتے ہیں اور ان کی بدمعاشی والی رگ صرف ان کی رہائی کے بعد ہی پھڑک سکتی ہے۔ جیل کے ساتھ تعلق کے 1 سال کے دوران میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جیل میں حفاظتی انتظامات بے حد لاپرواہی سے چلائے جاتے ہیں اور اگر کوئی قیدی جیل سے فرار کی کوشش کرے تو یہ کام ہمارے جیل حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ دوستو یہ اس سلسلے کی 8ویں ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔